بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ جماعت دوئم کی اسلامیات کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، جو کہ ہے نماز کا طریقہ۔ بچوں، اس سبق کو پڑھانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہی ہے کہ آپ لوگ نماز کی اہمیت کو جان سکیں اور اسے پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ رکن ستون کو کہتے ہیں۔ اگر اس طرح سے ایک عمارت ہے، اس کے 5 ستون ہوں اور ایک ستون کو بھی ہٹا دیا جائے تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی نا۔ اسی طرح اسلام کے بھی 5 ستون ہیں، 5 رکن ہیں۔ تو ان 5 ستونوں کو ایک عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے، اسلام کو کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 ارکان جو ہیں وہ پورے کریں، جس میں دوسرا جو اہم رکن ہے وہ ہے نماز۔ یہ فرض عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس کا ترجمہ ہے اور نماز قائم کرو۔ مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا کہنا چاہیے۔ تو آپ لوگ تو زیادہ کتنے سال کے ہو گئے ہیں؟ آپ اپنے ذہن میں جلدی سے دیکھیں کہ آپ لوگ کتنے سال کے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ لوگ 7 سال سے زیادہ کے ہیں تو آپ لوگوں نے نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز پڑھنے کی عادت اپنانی ہے، اور ایسے ہے کہ جب بھی اذان ہو تو آپ لوگوں نے فوراً نماز کو ادا کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو آج دوبارہ سے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتی ہوں۔ آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا بھی ہوگا، لیکن صحیح طرح سے آپ لوگ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے ضروری ہے کہ کپڑے، جسم اور نماز پڑھنے کی جگہ صاف ہو۔ تو ہم لوگوں نے نمبر 1 جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور نماز کی نیت کریں۔ بچوں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، آپ کا جسم صاف ہو، جہاں پہ آپ نے جائے نماز بچھائی ہے وہ جگہ بالکل صاف ہو۔ آپ نے وضو بھی کر لیا، اس کے بعد آپ نے جائے نماز بھی بچھائی، تو آپ لوگ قبلہ رخ کھڑے ہوں۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ قبلہ رخ کون سا ہے، وہاں پہ اس کی طرف آپ جائے نماز بچھائیں اور نماز کی نیت کریں۔ پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک یا کاندھوں تک اٹھا کر، جیسے آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے تصویر کے اندر، وہاں تک آپ نے اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے اور دونوں ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی حالت کو قیام کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایسے آپ لوگوں نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس حالت کو قیام کہتے ہیں۔ پھر آپ نے قیام کی حالت میں پڑھنا کیا ہے؟ قیام کی حالت میں آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے، جو کہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر پڑھیں آپ لوگ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی حالت میں کھڑے ہوئے آپ لوگوں نے تعوذ و تسمیہ کے بعد پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب سورۃ الفاتحہ تو سب کو آتی ہے بچوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، آپ سورۃ الکوثر اگر آتی ہے وہ پڑھ لیں، سورۃ الناس آتی ہے وہ پڑھ لیں، یا کوئی اور جو آپ کو سورت آتی ہو وہ پڑھ لیں، یا تو پھر آپ اس کے بعد سورۃ
اخلاص پڑھیں جو کہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم